اللہ 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 اللہ۔ اس طرح جب تک ہم اپنے مقصد کو پورا کرتے رہیں گے، اللہ کی نظر میں ہماری قیمت ہوگی۔ ہمیں کوئی پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی تو اللہ ہماری مدد کریں گے، اللہ ہماری حفاظت کریں گے، اللہ خیال رکھیں گے۔ اور جب ہم مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیں گے تو ہم اللہ کی نظر میں بے قیمت ہو جائیں گے، پھر ہمارے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ آج آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا کہ مسلمان اپنے مقصد کو بھول کے زندگی گزار رہا ہے، اور مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہر جگہ کافر مسلمانوں کو مار رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اور اللہ کی مدد نہیں اتر رہی، اس لیے کہ ہم نے بھی مقصد زندگی کو بھلایا ہوا ہے نا۔ اگر ہم مقصد زندگی کو پورا کرتے، اللہ ہماری مدد کے لیے فرشتوں کو آسمان سے اتار دیتے۔ صحابہ کرام مقصد زندگی کو پورا کرتے تھے، 313 تھے، اور ان کے مقابلے میں 1000 کافر تھے، اور ان سب کے پاس اسلحہ تھا اور مسلمان خالی ہاتھ تھے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا اور اپنی مدد سے اللہ نے ایمان والوں کو کامیاب کروا دیا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی فرشتے ہماری مدد کو آ سکتے ہیں اگر ہم اپنے مقصد زندگی کو پورے کرنے والے بن جائیں۔ اب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، آخرت کی تیاری کرنا، یہ مقصد زندگی ہے۔ اور ہماری ضرورت کیا ہے؟ کھانا پینا، پہننا، شادی بیاہ کرنا، اولاد ہونا، دنیا کی زندگی آرام سہولت سے گزر جانا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر آپ غور کریں، آج ہم نے ضرورت کو مقصد کا درجہ دے دیا ہے، اور مقصد کو ہم نے ذہن سے ہی نکال دیا ہے۔ ہر نوجوان بس یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایسی جاب مل جائے جس میں مجھے اچھا گھر بھی مل جائے، گاڑی بھی مل جائے، اور میری اچھی جگہ شادی بھی ہو جائے، اور میری زندگی سہولت کے ساتھ گزرے، اسی کے لیے لگا ہوا ہے، اور اس میں حلال اور حرام کا پھر خیال نہیں رکھتا۔ حتیٰ کہ اگر ایکسائز کے محکمے میں اگر کسی کو کلرک کی جگہ مل جائے نا، تو ماں باپ کو لوگ مبارک دے رہے ہوتے ہیں۔ بھئی کلرک کی تو بہت چھوٹی سی پوسٹ ہوتی ہے، اس پر کیا مبارکباد دے رہے ہیں؟ مگر وہ جانتے ہیں کہ یہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا کلرک ہے، یہ اتنا پیسہ بنائے گا کہ دوسری جگہوں کے بڑے بڑے آفیسر بھی نہیں بنا سکتے۔ ہم نے اپنے قریبی تعلق والوں میں چھوٹے بچے تھے، ایک گھر میں گئے والدین کے ساتھ ان کو مبارکباد دینے کے لیے۔ کیوں؟ ان کے بچے کی کلرک کی جو ہے وہ نوکری لگ گئی تھی، اور پھر جب بڑے ہوئے تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ واقعی کلرک بادشاہ کیا کچھ کمال دکھا سکتا ہے۔ ہمارے شہر میں ایک کلرک تھا ڈی سی او آفس میں، ہم اس وقت 5ویں 6ٹھی جماعت میں پڑھتے تھے، اس کی باتیں گھر میں بڑے بھائی کرتے تھے اور ہم سنتے تھے، تو ہمیں یاد ہیں وہ کلرک ایسا تھا کہ 8 مہینے اس کو اپنی تنخواہ لینی یاد نہیں ہوتی تھی، وہ تنخواہ ہی نہیں وصول کرتا تھا، اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک موقع پہ ڈپٹی کمشنر نے اس کو نکال دیا۔ اس نے ڈپٹی کمشنر کو کہا، جناب آپ مجھے نوکری پہ بحال کر دیں، پورے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی تنخواہ میں دیا کروں گا۔ بھئی آپ کہاں سے دیں گے؟ کہنے لگا جی وہ میری مرضی، جہاں سے دوں، میں پورے ڈپارٹمنٹ کی تنخواہ میں دوں گا۔ حکومت تو آج کل غریب ہے، تنخواہ نہیں دے رہی، 1 مہینہ 2 مہینہ لیٹ ہو جاتی ہے، آپ مجھے نوکری پہ بحال کر دیں، پورے محکمے کی تنخواہ میں اپنے آپ پاس سے دیا کروں گا۔ وہ کرتا کیا تھا؟ آنے والے لوگ جو زمینوں کا انتقال کرواتے ہیں، یہ کام ہوتے ہیں، تو ان سے پیسے وصول کرتا تھا، اور لوگ اپنی مجبوریوں میں اس کو پیسے دیتے تھے، کام کرواتے تھے۔ اس کے 2 گھر تھے، 2 بیویاں تھیں، اور اس کے پاس 2 گاڑیاں تھیں، اور اس نے اپنے بچوں کو بہترین سکول میں داخل کروایا ہوا تھا۔ تنخواہ اس کی تھی 12,000 روپیہ اس زمانے میں، اور اس کے ایک بچے کی فیس تھی 25,000 روپیہ، اور اس کو اپنی تنخواہ دفتر سے لینا یاد ہی نہیں ہوتا تھا۔ لاکھوں وہ بٹورتا تھا اور کماتا تھا، اور سب لوگ کہتے تھے جی کہ کیا عجیب اس کی نوکری ہے۔ حرام کی کمائی کو سب بڑے حسرت سے دیکھتے تھے، گھروں میں ماں باپ اس کی مثالیں دیتے تھے
دیکھو فلاں نوجوان نے کیسے اپنی زندگی بنائی، گھر بنائے، شادی کی، گاڑی ہے، سارا کچھ ہے، اس نے اپنی زندگی کو کیسے بنایا، تم بھی خوب بنانا۔ تو ضرورت پورے کرنے میں حلال اور حرام کا فرق ختم کر دیتا ہے بندہ، اور ضرورت زندگی انسان کے لیے مقصد زندگی بن جاتی ہے، اور جو مقصد زندگی ہوتا ہے وہ ذہن سے ہی نکل جاتا ہے، بھول جاتا ہے، یاد ہی نہیں ہوتا کہ مقصد زندگی کیا ہے۔ یہ آج کے دور کا ایک اور بڑا فتنہ ہے، مادیت کے اس دور میں یہی بڑا فتنہ ہے۔ اسی لیے قومیں نعرہ لگاتی ہیں تو روٹی کپڑا اور مکان کا، کہ ہمیں روٹی کپڑا چاہیے، مکان چاہیے۔ بھئی آپ کو ایمان بھی چاہیے، وہ یاد ہی نہیں ہوتا، ایمان کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا کہیں، ایمان بھی چاہیے یا نہیں چاہیے، بس روٹی کپڑا مکان۔ اور اچھا حاکم وہ سمجھا جاتا ہے جو قوم کے لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان پہنچا دے، پرووائڈ کر دے۔ تو مطلب یہ کہ ضرورتیں مقصد بن جاتی ہیں، اور جو مقصد ہوتا ہے وہ ذہنوں سے ہی نکل جاتا ہے، بھول جاتا ہے انسان مقصد کو۔ آج ہماری زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے اچھی طرح زندگی گزارنا، سہولت کی زندگی گزارنا۔ بھائی یہ ضرورت ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہیں پہ ہم غلطی کھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی جو تربیت کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو ان کو سمجھایا تھا کہ دنیا کی ضرورتوں میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، اپنے مقصد کو نہ بھولنا۔ لہذا صحابہ کرام خشک روٹی کھا کے گزارا کر لیتے تھے، پیوند لگا کے کپڑے پہن لیتے تھے، مگر مقصد کو نہیں بھولتے تھے، ایک ایک چیز میں اپنی آخرت کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں رات کے وقت چراغ جلا کر کوئی کام کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے آئے، عمر رضی اللہ عنہ نے اندر بلا لیا، پوچھا بھائی علی کیسے آنا ہوا، کوئی سرکاری کام ہے یا کوئی ذاتی کام ہے؟ ان کا جی میں تو بس ذاتی طور پہ آپ کو ملنے کے لیے آیا تھا، کوئی سرکاری کام نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چراغ کو پھونک مار کے بجھا دیا، گھر میں اندھیرا ہو گیا۔ حضرت عمر بھی حیران ہے، اندھیرے میں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ ہی نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی عمر، مہمان کے آنے پہ چراغ جلایا کرتے ہیں، چراغ بجھایا تو نہیں کرتے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا علی بھائی آپ نے ٹھیک کہا کہ مہمان کے آنے پہ چراغ جلاتے ہیں، بجھاتے نہیں ہیں، مگر میں نے اس لیے بجھا دیا کہ مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا ہم ذاتی گفتگو کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے۔ اتنا آخرت کا خیال تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اسی طرح دھیان رہتا تھا کہ آخرت خراب نہیں ہونی چاہیے۔ تو چراغ بجھا دیا کہ بیت المال کے پیسے کا تیل فضول نہیں جلنا چاہیے، ہم اگر ذاتی گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں بیت المال کے پیسے کا تیل استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ کس لیے تقوی زندگیوں میں تھا کہ وہ آخرت کو مقصد بنا چکے تھے اور دنیا کی ضرورتیں ان کی نظر میں کم اہم ہو گئی تھیں۔ آج کی ابتلا یہ ہے کہ دنیا کی ضرورتیں اہمیت حاصل کر گئی ہیں۔ جتنا روٹی کو آج اہمیت حاصل ہے، انسان کی پوری تاریخ میں کبھی روٹی کو اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی، اور آج ہم خوب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ناشکریاں کرتے ہیں۔ حق تو یہ تھا جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے، جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے۔ کھاتے اللہ کا دیا ہوئے ہیں اور شکوے بھی اسی کے کرتے ہیں۔ آج بتائیں بھوکا رہنے کی بیماریاں زیادہ ہیں یا پیٹ بھر کر کھانے کی بیماریاں زیادہ ہیں؟ یہ جو ہائی کولیسٹرول ہے یہ زیادہ مرغن غذائیں کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہے زیادہ نمکین چیزیں کھانے سے ہوتا ہے، ڈائبٹیز ہے زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے ہوتا ہے۔ تو آج کل کی بیماریاں کیا ہیں؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے بیماری ہیں، آج کم کھانے کی بیماریاں نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آج ہر بندہ اپنی من مرضی کا کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اتنی ہم پر آسان کر دی ہیں، اسی لیے بیوی خاوند سے روز پوچھتی ہے آج میں کیا پکاؤں۔ خاوند دفتر جا رہا ہوتا ہے نا تو بیوی پوچھتی ہے آج میں گھر میں کیا پکاؤں، یعنی چوائس ہے، آپ کہیں تو گوشت بھی پک سکتا ہے، آپ کہیں تو پلاؤ بھی پک سکتا ہے، آپ کہیں تو سبزی بھی پک سکتی ہے،
جو آپ چاہیں گے میں وہ پکاؤں گی. تو ہم تو اپنی چوائس کا کھانا کھانے والے لوگ ہیں. اور کئی لوگ تو ایسے ہیں ان کے دسترخوان پر 3-3 4 قسم کے کھانے ہوتے ہیں. اب ایک سالن اور روٹی بندے کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے, ضرورت پوری ہو جاتی ہے. لیکن کئی سالن ہو تاکہ من پسند کا کھانا انسان کھائے. تو ہم ضرورت پوری نہیں کر رہے, ہم تو اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آج دعوت دیتے ہیں, 7 کورس میل کی عادت پڑ گئی ہے. 7 کورس میل کیا ہوتا ہے؟ پہلے سوپ لایا جاتا ہے, پھر ان کے بعد ان کے لیے کوئی اور ایپیٹائزر لایا جاتا ہے, پھر اخیر پہ کھانا لاتے ہیں, پھر کھانے کے بعد پھر چائے ہوتی ہے. ٹوٹل ملا کے یہ 7 چیزیں بن جاتی ہیں. تو 7 کورس میل کے کھانے آج ہم کھاتے ہیں اور اس کو ہم نے اپنی ضرورت سمجھ لیا ہے. بھئی ضرورت تو پیٹ بھرنا تھا, پیٹ تو خشک روٹی سے بھی بھر جاتا ہے. دیکھنا یہ تھا حلال ہے یا حرام ہے, وہ تو ذہن سے ہی نکل گیا. حرام حلال ذہن میں ہی نہیں ہوتا, بس ہم نے اچھا کھانا کھانا ہے, پیسہ ہمیں جہاں سے مل جائے. یہی وبال ہے اور یہی آج کے دور کا فتنہ ہے کہ انسان ضرورت کو مقصد بنا چکا اور اپنے مقصد کو اس نے بھلا دیا ہے. اور ہمیں ہر وقت ذہن میں یہ بات رہتی ہے بس ہم خوش رہیں, پریشانی کوئی نہیں ہونی چاہیے. بھئی دنیا کی زندگی میں تو پریشانی ہوگی. ایک بندہ اگر دریا میں چھلانگ لگائے گا تو اس کا جسم گیلا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتائیں بھئی. کوئی کہہ سکتا ہے جی کہ میں نے دریا میں چھلانگ لگائی, دیکھو جی میرا جسم گیلا ہو گیا. بھئی پانی میں چھلانگ لگائیں گے تو جسم گیلا ہوگا. یہ دنیا پریشانیوں کا گھر ہے. ہم جب دنیا میں ہوں گے تو پریشانیاں ہمیں آئیں گی, دائیں سے بائیں سے, آگے سے پیچھے سے. تو پریشانیوں کا آنا کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے, یہ معمول کی بات ہے. ہاں ان پریشانیوں میں لگ کے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, ہمیں اللہ کے در سے دور نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی اگر پریشان ہے اس کا بھی دن گزر جاتا ہے, جو بندہ خوش ہے دن اس کا بھی گزر جاتا ہے. جس نے پیٹ بھر کے پراٹھے کھا کے اپنا پیٹ بھر لیا اس کا بھی وقت گزر گیا. جس نے روزہ رکھ کے وقت گزارا دن اس کا بھی گزر گیا. تو خوشی اور غمی میں دن گزر جاتے ہیں نا, پیٹ بھر کے اور پیٹ خالی دن گزر جاتے ہیں نا. لیکن دیکھنا یہ تھا کس نے شریعت کے مطابق دن گزارا اور کس نے گناہوں میں دن گزارا, اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا. ایک ہی کام سب کو کرنا ہے, ایک ہی کام سب کو کرنا ہے, یعنی جینا ہے اور مرنا ہے. ایک ہی کام سب کو کرنا ہے یعنی جینا ہے اور مرنا ہے. رہ گئی بات رنج و راحت کی, یہ فقط وقت کا گزرنا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا رنج ہے یا راحت ہے, یہ صرف وقت کے گزرنے والی بات ہے. وقت گزر رہا ہوتا ہے. تو ہم رنج میں ہوں یا راحت میں ہوں, نظر میں یہ رہے ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یہ مقصد ہے ہمارا. اور اگر مقصد کو بھول بیٹھے تو بس ہماری زندگی کی ضرورتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. مقصد کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. اس لیے سورہ کہف کے واقعے میں یہ بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی تو بارش کے پانی کی مانند ہے, یہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور تمہیں اللہ کے سامنے قیامت میں اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا. لہذا تم اپنی آخرت کی تیاری کو زندگی کا مقصد بناؤ. یہ سبق ہمیں بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے, ذہن میں اچھی طرح یاد کرنے کی ضرورت ہے.